اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ سن 80 یعنی 1400 سن ہجری کہ وہی پہلی حاضری میں براہ راست مدینہ منورہ حاضر ہوا تھا۔ جی ہاں۔ تو وہ مسجد نبوی شریف کے بابی مجیدی طرف کے حصے میں وہ سڑکیں وغیرہ کھود ڈالی تھی، وہاں مٹی اور سنگریزے وغیرہ ہوتے تھے، یوں چلنے میں وہاں آزمائش تھی۔ ایک بار میں قطب مدینہ کے آستانے کی طرف جا رہا تھا تو ایک پتھر ابھرا ہوا تھا گلی میں، اس پتھر سے میرا پیر جو تھا وہ ٹکرایا، صحیح کی چوٹ آئی، اور میں پھر بہرحال حاضری دی میں نے۔ اب وہ درد اور پاؤں میں ورم یعنی سوجن بھی تھوڑی ہوئی، اب کیا کروں، کہاں علاج کروں، کیسے کروں؟ تو مجھے ایک عاشق بولتے تھے ان کو، ہمارے مرشد کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے، وہ مستشفے میں کام کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی ان کو بولتے تھے۔ تو یہ مجھے مل گئے ہوں گے اسی دن یا ایک آدھ دن کے بعد۔ میں ان کو یاد بھی کرتا تھا ذہن میں کہ یہ ملیں گے، ان سے میں بات کروں گا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح مجھے چوٹ لگی ہے، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ اس کا تم علاج کرو گے، اور یہ اس طرح کچھ بزرگوں کے واقعات انہوں نے بیان کیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اب نہیں کرتا علاج۔ تو میں تھوڑا لنگڑا کے چلتا تھا، چوٹ اور سوجن تھی، اور پاؤں میں چپل تو پہنتا نہیں تھا، وہ میں لنگڑاتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے گلی کی چوٹ ہے، آپ کو میرے حالات کی سب خبر ہے، اگر میں صبر کر لوں گا تب تو یہ درد اب زندگی بھر میرے ساتھ رہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا، اب ٹھیک بھی آپ نے کرنا ہے، میں علاج نہیں کرتا۔ اس طرح کی کچھ معروض عرض کر کے میں واپس آ گیا۔ تو وہ درد تھا بہرحال، تو 2-4 دن میں آہستہ آہستہ کر کے اس کی وہ دھوپ میں سکائی ہوتی رہی، سڑکیں تو بہت گرمی کا سیزن تھا، تو الحمدللہ وہ خود ہی درد جو تھا وہ تشریف لے گیا، اسی وجہ سے کہ یہ برداشت کر نہیں سکے گا۔ پھر وہ میرا جو بھی لنگڑانا اور یہ سب بند ہو گیا۔ یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اور آپ کی یہ واقعہ سن کر وہ شعر یاد آ رہا تھا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ اور کوئی واقعہ سفر مدینہ سے متعلق آپ کی ذہن میں آتا ہو؟ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، ان دنوں ظاہری دروازے بند ہوتے تھے رات کو مسجد نبوی شریف کے، میں چونکہ ڈائریکٹ انہیں براہ راست مدینہ شریف آیا تھا جدہ شریف سے، اور میری زلفیں تو پرانی عادت تھی میری، بڑی بڑی زلفیں تھیں، غالباً گردن تک زلفیں تھیں میری، کندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا مرد کے لیے تو حرام ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی، زائرین بھی کم باہر تھے، کوئی کا دکا یا تہجد کے انتظار میں لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں کا مجھے معلومات تو نہیں، پہلی رات تھی مدینہ شریف کی میری زندگی کی، تو میں باب جبریل کی طرف سے قدمین شریفین والے وہ حصے کی طرف سے میں چلتا ہوا جاتا اور سبز گنبد شریف کی زیارت کرتا، پھر الٹے پاؤں پلٹ کر تھوڑی دیر چلتا الٹا، پھر سیدھا چلا جاتا۔ تو اس طرح میں اپنے وہ انداز میں لطف اندوز ہو رہا تھا آقا کے گنبد خضرا کے جلووں سے۔ تو مجھے مسجد نبوی شریف کے کئی ابواب ہیں، تو کسی باب پر وہ پولیس والا مجھے واچ کر رہا ہوگا، اس نے مجھے بلایا تعال، اور مجھے اشارے سے بتایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے۔ میں تو سمجھا نہیں پایا اس کو، میں کیا بولوں اس کو۔ پھر مجھے بولتا ہے کہ اینا جواز، پاسپورٹ کہاں ہے؟
اچھا اب اتفاق سے میرا پاسپورٹ جو تھا اس وقت میرے پاس نہیں تھا. وہاں ہونا چاہیے حالانکہ ہاں پاسپورٹ. میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا. میں نے اس کو یہ سمجھا کہ گھر پہ. پھر اس نے میری زلفیں پکڑ کے کہا کہ یہ کیا ہے. میں کہا سننا. تو لئیسا سننا. اس نے یہ داڑھی پکڑ کے کہا مطلب یہ سنت ہے. ہاں ہے یا سننا. زلفے سنت نہیں ہے. اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا. اب پاسپورٹ نہ ہونا یہ واقعی جرم تھا. مجھے بھی اس کی طرف توجہ نہیں تھی. وہ آپ کی پہلی رات تھی. پہلی ہی رات تھی. وہ گھر پہ رکھ کر میں آ گیا تھا پاسپورٹ. اور سن 78 یا 79 میں وہاں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مسجد الحرام شریف کے اندر یہ دردناک واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے وہاں اپنا قبضہ کیا تھا اور بہت بے ادبیاں کی تھی. کافی حجاج شہید بھی ہوئے تھے اور آخرکار یہ پکڑے گئے تھے اور ان کو بھی قتل کی سزا دی گئی تھی. اچھا. یہ واقعہ ہوا تھا 2 سال پہلے. بہت داڑھی لمبی لمبی ان کی اور بڑی بڑی زلفیں تھی. اور آپ کو بھی جو انہوں نے دیکھا تو زلفیں ان کی علامت یہ سمجھا ہوگا. انہوں نے شکار پکڑ لیا اور اب بولے کہ یہ شاید ان کا آدمی ہو. یہ ایک گمان ہے جی کہ یہ کوئی مطلب نہیں کہ ہدف بنا رہا ہوگا. خدا جانے کیا اس کو وسوسے آئے ہوئے. تو یہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور ایک آدمی ان کا اونگ رہا تھا اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا. وہ بھی اسٹینڈ گن لے کر کھڑا ہو گیا. لے کر پوزیشن لے لی اور ایک کوٹھڑی کا دروازہ اس نے کھولا اور مجھے پیشاب زور کا آیا ہوا تھا. تو میں ایک دم آنن فنن یہ سوچنے لگا کہ اب پیشاب کہاں کروں گا, وضو کیسے ہوگا, نماز کا کیا بنے گا, فجر کی وقت قریب تھا, یہ تو اندر بند کر رہے میرے کو. تو یہ سوچ کر آنن فانن یہ خیالات گزرے اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا میمنی میں یا رسول اللہ کی پھنسائی ہوئے. اچھا. میری یہ بے قراری دیکھ کر پولیس والے کو ہنسی آ گئی. خدا جانے کیا سوجی اس کو. نے واپس کوٹھڑی بند کر دی, تالا لگا لیا. بس میں نے یا رسول اللہ کہاں پھنس گیا عرض کی نا تو مدد آ گئی, کوٹھڑی بند ہو گئی اور میرے آقا نے اپنے غلام کو بچا لیا. پھر میرے کو اس نے چھوڑ دیا. میں خود حیران ہوں کہ پاسپورٹ نہ ہونے کے باوجود چھوڑا کیسے. یہ مدد کا ایک بہترین واقعہ. ہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدد فرمائی. یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا